بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ بن نصیر نے جب سے مریڈا کو فتح کیا تھا، مغربی اندلس کے عیسائیوں پر رعب طاری ہو گیا تھا اور مریڈا کے نواحی شہروں کے لوگ آ کر مصالحت کرنے لگے تھے۔ جب مریڈا کے نواح سے بھی اطمینان ہو گیا تو موسیٰ نے تلیطلہ جانے کا اعلان کر دیا۔ لشکر تیار ہونے لگا، دن گزرتے رہے، آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے اگلے روز لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ عبدالعزیز بہت زیادہ مضطرب اور پریشان تھے۔ وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے پاس بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ موسیٰ کہہ رہے تھے، یہ سچ ہے، لیکن موسیٰ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کیا فکر لاحق ہو گئی ہے عبدالعزیز؟ مجھے ڈر ہے کہ عیسائیوں کے شہروں میں چند مسلمان جگہ جگہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اگر یہ نافرمانی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگیں تو کیا انتظام کیا جائے؟ علی نے کہا، عیسائیوں کو اس بات کی جرت کبھی نہ ہوگی موسیٰ، لیکن بات انہوں نے معقول کی ہے حیات۔ اکثر مجھے بھی اسی کا خدشہ رہتا ہے عبدالعزیز، اور مجھے کئی روز سے خطرہ ہے اس بات کا۔ ابھی ان کا فقرہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ چند مسلمان خستہ حالت میں آتے ہوئے نظر آئے اور سلام کر کے موسیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، زندگی تھی جو اس حالت میں بھی آپ تک پہنچ گئے۔ موسیٰ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہی مسلمان، اسونیا کے عیسائیوں نے بے وفائی، بغاوت اور حماقت کی ہے۔ موسیٰ، یہ کیسے ہوا؟ وہی مسلمان، ہم اسونیا میں تھے اور چونکہ ان کے شہر میں رہتے عرصہ ہو گیا تھا اس لیے ہر طرح مطمئن تھے اور یہ سمجھ گئے تھے کہ بغاوت نہ کریں گے، مگر ایک رات کو وہ دفعتاً ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم اس وقت نہتے سوئے ہوئے تھے، ہمیں آ کر قتل کرنے لگے۔ جب تک ہم ہوشیار ہوتے اس وقت تک 20 مسلمان شہید ہو گئے۔ موسیٰ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، 20 مسلمان شہید ہو گئے؟ مسلمان، جی ہاں۔ موسیٰ، اچھا پھر کیا ہوا؟ مسلمان، چونکہ ہم نہتے تھے اس لیے چھپ کر بھاگے اور قلعے سے باہر نکل کر چھپتے چھپاتے یہاں تک آ پہنچے۔ عبدالعزیز، جو اندیشہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ موسیٰ، بذات خود عیسائیوں نے اپنا اعتماد کھو لیا ہے، اب ہم ان کا کبھی اعتبار نہ کریں گے۔ اب اسونیا کے ان 20 مسلمانوں کا بدلہ لینا اور انہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ علی، بے شک۔ موسیٰ، عبدالعزیز، تم اسونیا جاؤ اور وہاں کے عیسائیوں کو قرار واقعی سزا دے کر تلیطلہ آ جانا۔ عبدالعزیز، بہت بہتر، آپ کا ارادہ یہاں سے تلیطلہ جانے کا ہے؟ موسیٰ، جی ہاں۔ عبدالعزیز، مجھے خوف ہے کہ کہیں اسونیا کی تقلید میں دوسرے مقامات کے عیسائی بھی بغاوت نہ کر بیٹھیں۔ موسیٰ، بے شک۔ عبدالعزیز، خصوصاً ایسے مقامات جیسے کہ مریڈا ہے جو نہایت ہی مضبوط و مستحکم ہیں اور یہ مشکل سے فتح ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کا معقول بندوبست ہونا چاہیے۔ موسیٰ، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر معقول انتظام کیا ہونا چاہیے؟ علی، ہر قلعے میں زیادہ سے زیادہ اسلامی لشکر چھوڑ دیے جائے جن سے ان کے دلوں میں بغاوت کا خیال نہ آئے۔ عبدالعزیز، مگر اس طرح ہماری قوت منتشر ہو جائے گی اور فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا۔ علی، پھر کیا تدبیر کی جائے؟ موسیٰ، تدبیر ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لشکر بھی نہ چھوڑیں اور بغاوت کا اندیشہ نہ رہے۔ علی، عیسائیوں سے گرجوں میں حلف لیے جائیں۔ موسیٰ، بے سود ہے، اب ان لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالعزیز، ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ موسیٰ، کیا؟ عبدالعزیز، ہر قلعے کے بڑے اور معزز سردار کو بطور یرغمال اپنے ہمراہ لیے چلتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی مقام کے باشندے نے بغاوت کی تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا جو ہمارے پاس یرغمال ہوں گے، اور ان کے قلعے یا شہر کو آگ لگا دی جائے گی۔ موسیٰ نے خوش ہو کر کہا، یہ تجویز مناسب ہے، مجھے پسند آئی ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ علی، واقعی یہ اچھی تجویز ہے۔ عبدالعزیز، اور ضمانت کے طور پر ہر طبقے میں سے ایک ایک دو دو آدمی لے لیے جائیں۔ موسیٰ، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عبدالعزیز، میرا مطلب یہ ہے کہ امراء اور رؤساء کے علاوہ پادریوں کو بھی بطور یرغمال ساتھ لیا جائے گا۔ موسیٰ، ٹھیک ہے۔ عبدالعزیز، اب یہ مریڈا ہی ہے، یہاں سے آپ کس کس کو لیں گے؟ موسیٰ، جو لوگ مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے ان میں ہر طبقہ کے افراد شامل تھے، ان سب کو ساتھ لے لیا جائے۔ عبدالعزیز، نہایت مناسب ہے، لیکن موسیٰ، لیکن کیا؟ عبدالعزیز، ان لوگوں کے درمیان ایک معزز ہستی بھی ہے۔ موسیٰ، وہ کون؟ عبدالعزیز، شاہ رازرق کی بیوی نائلہ۔ موسیٰ، ہاں، مجھے اس کا خیال تک نہیں آیا، وہ بھی قلعہ میں ہے، اسے بھی ساتھ لے جانا ضروری ہے۔
عبدالعزیز: حضور، وہ خواب یاد ہوگا جو میں نے قیرون میں دیکھا تھا، جس میں نے سبزہ زار اور کھنڈرات کے درمیان ایک سنگ بت دیکھا تھا۔ موسیٰ: ہاں، یاد آ گیا، وہ جگہ یہی تھی حضور۔ عبدالعزیز نے کہا۔ موسیٰ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا: یہی جگہ ہے؟ عبدالعزیز: جی حضور، میں کھنڈرات اور بت دیکھ چکا ہوں۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا: اور وہ طوق والی عورت؟ عبدالعزیز: وہ بھی وہاں ہے، میں نے اسے بھی دیکھا ہے۔ موسیٰ: وہ کون ہے؟ عبدالعزیز: وہ نائلہ ہے۔ موسیٰ: وہ تمہارے ساتھ جانا اپنی توہین نہ سمجھے۔ عبدالعزیز: میرے خیال میں نہیں سمجھے گی، بلکہ خوشی سے ہمراہ چلے گی۔ موسیٰ: اچھا، اب تم تیار ہو جاؤ، آج ہی روانہ ہونا ہے۔ عبدالعزیز: آج نہیں، کل۔ موسیٰ نے اسی وقت ان عیسائیوں کو طلب کر لیا جو مصالحت کے لیے آئے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ اسونیہ کے عیسائیوں نے مصالحت کے بعد بغاوت کر دی اور 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان کی اس احمقانہ حرکت نے تمام عیسائیوں کی طرف سے ہمیں بدظن کر دیا ہے اور عام مسلمانوں میں جوش و غضب کا طوفان امڑ آیا ہے۔ اب ہم یہاں سے تلی تلا جا رہے ہیں، اور چونکہ ہم تمام عیسائیوں کی طرف سے مشکوک ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ ہر قلعہ سے کچھ آدمی بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھیں، اور جس جگہ کے لوگ بغاوت کریں وہاں یرغمالیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے موسیٰ کی بات کو اطمینان سے سن کر کہا: افسوس ہے کہ ایک جگہ کے احمقوں کی وجہ سے تمام عیسائی مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ شفیق حکمران کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے، اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اطمینان کے لیے ہمیں ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ: ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب اور رازر کی بیوی ہمارے ساتھ جائے گی۔ عیسائی: بہتر ہے۔ موسیٰ: ہم کل روانہ ہوں گے، آپ بھی تیار رہیں۔ عیسائی: جی بہت اچھا۔ تمام عیسائی اٹھ کر چلے گئے اور دوسرے روز سب تیار ہو کر آ گئے۔ نائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ موسیٰ سب کو ساتھ لے کر تلی تلا کی طرف اور عبدالعزیز 2000 مجاہدین کے ساتھ اسونیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر طارق کے پاس موسیٰ کا قاصد پہنچ گیا تھا اور اس نے امیر کے حکم سے بہادر اور شیر دل سپہ سالار کو مطلع کر دیا تھا۔ طارق مجبور ہو کر رک گئے تھے اور اب ان کا ارادہ آگے بڑھنے کا نہ تھا۔ طارق کو پتہ چل گیا تھا کہ مغیثر رومی قرطبہ اور اس کے گرد و نواح کو فتح کرتے ہوئے تلی تلا کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سن لیا تھا کہ موسیٰ نے اشبیلیہ کے تمام علاقے فتح کر لیے ہیں۔ ان کے دل میں پھر جوش قتال پیدا ہو گیا اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن امیر موسیٰ کا پاس لحاظ کر کے اپنے دل پر جبر کیا اور فتوحات کی امنگوں کو سینے میں دبا کر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد مغیثر رومی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت عیسائی مرعوب ہو رہے ہیں، جس طرح بڑھتے چلے جائیں فتح ہوتی جائے گی اور اس طرح سارے اندلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور آگے بڑھ کر مدینہ السالم القلعہ اور قسطہ وغیرہ کو فتح کر کے دریائے غار الغارہ تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی ہیبت عیسائیوں پر کچھ ایسی بیٹھ گئی کہ جس طرف بھی انہوں نے رخ کیا عیسائی حلقہ بگوش اطاعت ہوتے گئے۔ طارق دریائے الغارہ کو عبور کر کے کوہستان میں پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ کوہ فرانس کے جنوب اور اندلس کے شمال میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اندلس کے کوہستان کو کھود ڈالا اور اسلامی پرچم لہراتے، نعرہ تکبیر لگاتے، اللہ کی وحدانیت کا شور مچاتے، تسخیر بلاد کرتے ہوئے مدینہ المبدا تک جا پہنچے۔ چونکہ آگے رستہ دشوار گزار تھا، نیز موسیٰ کا تلی تلا آنے کا خیال تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھے اور وہیں سے واپس لوٹ کر تلی تلا دارالسلطنت آ گئے۔ ابھی یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ موسیٰ کے آنے کی خبر گرم ہوئی اور وہ چند سرداروں کا لشکر لے کر ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جب ایک مشہور شہر تلاورہ میں پہنچے تو موسیٰ سے وہاں ملاقات ہوئی۔ طارق نے موسیٰ کا بشرہ دیکھ کر معلوم کر لیا کہ وہ ان سے ناخوش ہیں۔ ناخوشی کی وجہ وہ بخوبی جانتے تھے، مگر انہوں نے اس کے متعلق کچھ گفتگو نہ کی، بلکہ دونوں نے اپنی اپنی فتوحات کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ موسیٰ نے طارق کی اور طارق نے موسیٰ کی تعریف کی۔ اب یہ سب یہاں سے چلے اور تلی تلا پہنچ گئے۔ طارق نے یہاں پہنچ کر کوہستان کی تمام رودات سنائی اور جو نوادرات وہاں سے ملے تھے موسیٰ کے سامنے پیش کیے۔ من جملہ ان کے ایک تخت تھا جو بیش بہا جواہرات سے مرصع تھا۔ کچھ عجیب قسم کے بڑے بڑے لال و یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر طارق کی تعریف کی اور ان کی بہادری کو سراہا، مگر ساتھ ہی ان سے کہا: طارق،
میں تم سے اس لیے خوش ہوں کہ تم نے اپنی بہادری کی دھاک عیسائیوں پر بٹھا دی، اور خفا اس لیے ہوں کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ طارق نے عاجزی کے لہجے میں کہا، مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ موسیٰ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اب تم غلام نہیں ہو بلکہ ایک صوبے کے گورنر ہو۔ طارق، میں خوب جانتا ہوں کہ میں اپنے وطن سے جس وقت آیا تھا غلام تھا، آپ کی مہربانیوں نے مجھے اس اعلیٰ رتبے پر پہنچایا ہے۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ اللہ کی مہربانیوں اور تمہاری ذاتی قابلیتوں نے تمہیں یہ رتبہ دیا۔ طارق، مگر میں ممنون ہوں آپ کا، آپ ہی نے مجھے نوازا ہے اور آپ ہی نے مجھے غلامی سے آزاد کیا، آپ ہی کی بدولت اس رتبے کو پہنچا ہوں۔ موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ تم غلام تھے، مگر مسلمان ہو کر تم میرے اور تمام مسلمانوں کے بھائی بن گئے ہو، اور میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا۔ طارق، بے شک میں اس لیے مشکور ہوں۔ موسیٰ، میں نے جب تمہیں اس مہم پر بھیجا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کی قسمتیں تمہارے ہاتھ میں دے دی تھیں۔ طارق، جی ہاں۔ موسیٰ، تمہاری ذرا سی لغزش مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ طارق، بے شک، مگر میں نے احتیاط رکھی اور بفضلہ تعالی مسلمانوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا۔ موسیٰ، یہ سچ ہے، لیکن نقصان پہنچنے کا خطرہ تو تھا۔ طارق، اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی پیش قدمی نہ کرتا۔ موسیٰ، نہیں میرے نوجوان سپہ سالار، تم نے جوش قتال اور فتح کی خوشی میں احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا۔ طارق، یہ بات نہیں ہے۔ موسیٰ، تو پھر؟ طارق، چونکہ عیسائیوں کو متواتر شکستیں ہو رہی تھیں، جس سے تمام ملک میں مسلمانوں کی شہرت ہو گئی اور عیسائیوں پر ان کا رعب چھا گیا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آگے بڑھ کر جتنا ہو سکے علاقہ فتح کر لوں۔ موسیٰ، مگر میں نے تمہیں پیش قدمی کی ممانعت کی تھی۔ مغیث رومی، لیکن یا امیر، وہ موقع ایسا تھا کہ اگر اس وقت پیش قدمی روک دی جاتی تو عیسائیوں کے دلوں پر چھایا رعب ختم ہو جاتا اور وہ سنبھل کر نئے جوش کے ساتھ متحد ہو کر مقابلے پر آ جاتے، اور اس طرح ہماری سرفروشی کا نتیجہ برعکس ہوتا۔ موسیٰ، خدا نہ خواستہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو؟ مغیث رومی، تب ہم سب اس کے ذمہ دار ہوتے۔ موسیٰ، مگر سپہ سالار تو طارق تھے۔ مغیث رومی، بے شک طارق سپہ سالار تھے، مگر انہوں نے اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ موسیٰ، تو پھر؟ مغیث رومی، انہوں نے جو بھی کیا سب کے مشورے سے کیا۔ موسیٰ، کیا یہ مشورہ صحیح تھا؟ مغیث رومی، جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہایت موزوں تھا۔ موسیٰ، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر شکست ہوتی تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا؟ مغیث رومی، نہایت برا۔ موسیٰ، اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی؟ مغیث رومی، ان تمام لوگوں پر جو اس مشورے میں شامل تھے۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ صرف طارق پر، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے اور دنیا عقبہ میں وہی جواب دہ تھے۔ مغیث رومی، یہ سچ ہے، مگر انہوں نے جو بھی کیا خالص اللہ کے لیے کیا، نہ کہ نمود و نمائش کی غرض سے۔ موسیٰ، میں اسے مانتا ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ پرجوش اور بہادر نوجوان ہے، مگر اس بہادری اور جوش کے زعم میں 12,000 مسلمانوں کو اس نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مغیث رومی، مگر اللہ نے ہماری مدد کی، ہم اس خطرے سے نکل آئے ہیں۔ موسیٰ، بے شک اللہ نے اسے بے پایہ مہربانی سے نوازا، مگر انہوں نے ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت تمام سردار وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ وہ طارق کو ان کے عہدے سے معزول کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ طارق نے کوئی ایسی ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حیات، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ پیش قدمی کو روک دیتے تو عیسائی دوبارہ حملہ آور ہوتے۔ موسیٰ، یہ تسلیم کر چکا ہوں میں، مگر تم سب یہ بات تو مانو گے کہ طارق نے حکم عدولی کی ہے۔ مغیث رومی، یہ سچ ہے۔ موسیٰ، میں طارق کو معزول کرتا ہوں۔ طارق، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہ ہوگا، بلکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح ایک سپاہی بن کر قتال کروں گا۔ موسیٰ، مگر میں تمہیں قید کا حکم دیتا ہوں، تم قید میں رہو گے۔ طارق، مجھے اس سے بھی کوئی ننج نہیں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو جو اللہ کی نافرمانی ہو اور اس کی پاداش میں قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑیں، یا اللہ کو میرا امتحان مقصود ہو۔ مغیث رومی، مگر ایسے جان باز کو قید کر کے اس کا دل تو نہ توڑیں۔ طارق نے مسکرا کر کہا، نہیں، اس سے میرا دل نہیں ٹوٹے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر کو چونکہ مسلمانوں کا زیادہ خیال ہے، اس لیے ان کی شفقت ان سے ایسا کرا رہی ہے۔ موسیٰ، بالکل یہی بات ہے۔
طارق: میں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ موسیٰ: میں مسلمانوں کے خلیفہ کو سارا واقعہ لکھ کر سفارش کروں گا، پھر جو وہاں سے جواب آئے گا تو اس پر عمل کروں گا۔ طارق: بہتر ہے۔ اس وقت طارق کو سپاہی کی حراست میں دے کر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا اور موسیٰ نے تمام واقعات لکھ کر خلیفہ کو بھیج دیے۔ اس واقعے کو عیسائیوں نے موسیٰ کے بے جا رشک اور حسد اور تنگ دلی پر محمول کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ طارق کی فتوحات سے جل گئے اور انہوں نے فاتح اعظم کو معزول کر کے قید کر دیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ اگر وہ اس مزاج کے ہوتے تو کبھی ان کو سپہ سالار بنا کر نہ بھیجتے۔ بات یہی ہے کہ انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو نتیجہ بہت برا ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ان کے عدول حکمی سے اوروں کو بھی اس کی جرت ہو جاتی، اس لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہی مناسب تھا۔ دوسری طرف عبدالعزیز 2000 مجاہدین کو ساتھ لے کر اسونیہ کی طرف چل پڑے۔ انہیں اور تمام مسلمانوں کو بہت رنج تھا کہ وہاں کے باشندوں نے سوئے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر کے 20 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا۔ وہ جوش انتقام میں غرق بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اسونیہ والے خوب جانتے تھے کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ انتقام لینے کے لیے ضرور حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے فصیل کی مرمت کر لی تھی اور فصیلوں کے برجوں پر سپاہی تعینات کر دیے تھے۔ وہ قلعہ کے تمام دروازے بند کر کے جنگ و پیکار کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابھی وہ ان انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ایک دن عصر کے وقت دور سے اسلامی لشکر علم لہرا کر قلعے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ تمام عیسائی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے فصیل پر امڑ آئے، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی یعنی صرف 2000 ہی ہے تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ قلعہ کے اندر اب بھی سپاہیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فتح نہیں کر سکتے۔ اسلامی لشکر قلعہ سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا، چونکہ اس کے قیام کرنے تک آفتاب غروب ہو گیا، اس لیے اس روز جنگ کی تیاری کرنے میں رات گزار دی۔ صبح مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی قلعہ کے سامنے صف بندی کر لی۔ عیسائی بھی فصیل پر چڑھ آئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب مسلمان آگے بڑھیں تو وہ ان پر تیروں اور سنگریزوں کی بارش کر کے انہیں روکیں۔ عبدالعزیز نے اسلامی صفوں کے درمیان گھوڑا دوڑایا اور ان کے درمیان آ کر بلند آواز میں کہا: مسلمانوں، یہ بدعہد اور مکار عیسائی اپنی کثرت تعداد اور قلعہ کی مضبوطی پر مغرور ہیں، مگر نہیں جانتے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مہربانی پر ناز کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے بدعہدی کر کے 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان مظلوموں کی موت نے اس وقت ہر مسلمان کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ہم ان کا انتقام نہ لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کا فیصلہ آج ہی ہو جائے، قلعہ پر آج ہی اسلامی پرچم لہرایا جائے۔ سیڑھیاں ساتھ لے لو، فصیل توڑنے کا سامان بھی ساتھ لے لو اور حملہ کر دو۔ مسلمانوں نے پہلے ہی سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ عبدالعزیز کی گفتگو سن کر گرما گئے اور جب عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو وہ بھی اس پرشور نعرے کی تکرار اور جوش میں آگے بڑھے۔ عیسائیوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے فلاخنیں اور کمانیں سنبھال لیں اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب مسلمان ان کی زد میں آ جائیں تو تیروں اور پتھروں کے ٹکڑوں کی بارش شروع کر دیں۔ 2000 مسلمانوں کا سیلاب قلعہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ نکل کر مسلمانوں کے ہتھیاروں اور سفید پوشاکوں پر چمک رہی تھی۔ جس وقت یہ شیر دل مجاہدین قلعہ کی طرف بڑھے تو ان پر تیروں کی باڑ اور پتھروں کے ٹکڑے آنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ ڈھالوں کو اٹھائے ضبط و نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں نے چیخ چیخ کر شور کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مسلمان خوب جانتے تھے کہ عیسائی سوائے شور و شغب کے اور کچھ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ ان کے غل کی پرواہ کیے بغیر ہی آگے بڑھنے لگے۔ عیسائیوں نے نہایت شدت سے تیر افغانی اور سنگ باری شروع کر دی۔ ہر عیسائی چلا چلا کر یا تو تیر برسا رہا تھا یا پتھر پھینک رہا تھا۔ چونکہ اب مسلمانوں پر زد پڑنے لگی تھی اس لیے وہ زخمی ہو رہے تھے، مگر زخم کھانے پر بھی ان کی رفتار میں سستی نہیں آ رہی تھی، بلکہ تیر کھا کر جس طرح شیر زخم کھا کر غضبناک ہوتا ہے اور جوش و غضب سے زخمی کرنے والے پر جست لگاتا ہے، اسی طرح مسلمان زخمی ہو کر غیظ و غضب میں آ رہے تھے اور ان کے گھوڑے برابر تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ تیروں اور پتھروں کی بارش
انہیں آگے بڑھنے نہیں دے گی، مگر جب انہوں نے انہیں زخمی ہونے پر بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر حیرت اور خوف کا غلبہ ہو گیا اور اب ان کے ہاتھ سست پڑنے لگے۔ مسلمان بڑھتے بڑھتے فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر سیڑھیاں لگائیں اور فصیل توڑنی شروع کر دی۔ عیسائی چونکہ فصیل کے اوپر تھے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، البتہ ہتھوڑوں کی آواز سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ لوگ فصیل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر دیتا ہے۔ شاید عیسائیوں سے بھی اللہ ناخوش تھا، اس لیے ان کی بھی عقلیں سلب کر لیں۔ ہتھوڑوں کی آواز سنتے ہی افسروں نے زیادہ تعداد کو فصیل سے نیچے بھیج دیا کہ وہ قلعہ کے اندر پہنچ کر انتظار کریں کہ جب مسلمان فصیل توڑ کر قلعہ کے اندر داخل ہوں تو شگافوں سے سر نکالتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ مسلمان فصیل پر سیڑھیوں کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، یا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیڑھیاں نہیں تھیں اس لیے وہ فصیل پر چڑھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ فصیل پر بہت تھوڑے عیسائی رہ گئے اور اب وہ بھی مطمئن ہو کر قلعہ کے اندر جھانکنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی فصیلوں پر تلواریں تانے کھڑے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ڈھالوں کو سروں پر رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل نہایت اونچی تھی، تقریباً 30-35 فٹ بلندی۔ اتنی بلندی پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ مسلمان منہ میں تلواریں دبائے اور ایک ہاتھ میں ڈھال اٹھائے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے نہایت تیزی سے چڑھ رہے تھے۔ جب فصیل کے برابر پہنچے تو انہوں نے سر ابھار کر دیکھا، عیسائی دوسری طرف تھے۔ وہ جلدی سے فصیل پر کود گئے اور وہاں جاتے ہی تلواریں ہاتھ میں لے کر عیسائیوں کی طرف دوڑے۔ دھمک سن کر عیسائیوں نے اپنی پشت کی طرف دیکھا، وہ مسلمانوں کو آتے دیکھ کر سہم گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، جن آ گئے، جن آ گئے۔ عیسائی بیوقوفی تو خود کرتے اور سمجھتے کہ مسلمان انسان نہیں جن ہیں، اور اسی لیے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی انہوں نے یہی سمجھا۔ مسلمانوں نے دوڑ کر خوفزدہ عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور باوجود عیسائیوں کی ڈھالوں کے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح ان کی کافی تعداد فصیل پر ضائع ہوگی۔ چونکہ فصیل پر عیسائی کم رہ گئے تھے اس لیے ان کا جلد خاتمہ کر دیا۔